نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، اس وقت میرے ہاتھ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ اس وقت چیف جسٹس پاکستان ہیں، ان کی اور جسٹس مشیر عالم صاحب کے اس فیصلے کی کاپی ہے جو 43 صفحے کا فیصلہ ہے کہ جو انہوں نے 6/2/2019 میں لکھا تھا۔ یہ فیصلہ 184(3 یعنی سو موٹو کے اس اختیار کے تحت کیا گیا تھا کہ جس کے تحت کوئی بھی ایسی چیز جو کہ پبلک امپورٹنس کی ہو اور انسانی حقوق معطل ہوتے ہوں اس کے ذریعے اس کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ لے سکتا ہے کوئی اپنے طور پہ سو موٹو، یعنی از خود نوٹس جس کو کہتے ہیں۔ یہ فیض آباد دھرنے کا فیصلہ ہے۔ فیض آباد دھرنا تحریک لبیک پاکستان کے قائد علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی قیادت کے اندر 8 نومبر 2017 کو ہوا تھا، اور یہ تقریباً 10 دن وہاں اسلام آباد میں یہ دھرنا رہا، اور پھر اس کے بعد اس دھرنے کو مختلف قسم کی نیگوسیشنز کے بعد ختم کیا گیا اور ان کے دونوں مطالبات جو تھے وہ مانے گئے۔ اس فیصلے کے بعد 5 سال گزرنے تک پاکستان کا سیکولر لبرل طبقہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربلندی اور ان کی عظمت اور ان کی تمام تر جس قسم کو کہتے ہیں کہ غیر متعصب ہونا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور وہ آئے گا تو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج جو ہے پاکستان کو میسر آ جائے گا اور پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ اور وہ دیکھو انہوں نے کیسے اس کو کہا ہے کہ ISI اس کے پیچھے تھی، فلاں اس کے پیچھے تھا، اور اس کو ٹھیک کیا جائے، اور ایجنسیز کے کردار کو ٹھیک کیا جائے، اور فوج کو ٹھیک کیا جائے۔ اور میں جو فیصلہ پڑھتا جاتا تھا اس میں قائد اعظم کے وہ سارے کے سارے اقوال جو کہ اقوال عموماً پاکستان کے سارے سیکولر لبرل طبقہ جو تھا وہ دیا کرتا تھا تاکہ قائد اعظم کو اس پاکستان کو سیکولر پاکستان بنانے کی تگ و دو کا بانی قرار دیا جائے۔ لیکن میں اس میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اس دھرنے کے اوپر جب خود چیف جسٹس آئے تو اس کے نفاذ کے لیے جو انہوں نے حکم دیے تھے، بڑے بڑے کمال حکم دیے تھے، حکم کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس دھرنے کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ اس شخصیت کو جسے علامہ خادم حسین رضوی کہتے ہیں، میں ایک طویل عرصے سے جانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ وہ ایک بہت بلا کے عاشق رسول اور خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے اوپر زندگی قربان کرنے والے اشخاص میں سے تھے، اور یقیناً وہ میرا ہے دادا کہ وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ علیین کے مقام پہ ہوں گے۔ یہ خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی کا پہلا دھرنا تھا۔ یہ دھرنا کیوں ہوا؟ یہ دھرنا اس لیے ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت جو تھی وہ ختم کر دی گئی تھی، اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے امریکہ کی نظروں میں بہت زیادہ مقبول بننے کے لیے اور ایک اینٹی ریلیجس بندہ ہونے کے لیے 2-3 اقدامات کیے تھے تاکہ وہ نظر آئیں کہ اب وہ ایسے بندے بن گئے ہیں کہ جنہیں ہم ایک رائٹ ونگ کا پولیٹیشین نہیں کہہ سکتے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے الیکشن میں جیتنے سے پہلے ہی سیفما کے اندر ایک بہت بڑی تقریر کی تھی، اور اس تقریر کے اندر ان کا مشہور فقرہ کہ وہاں بھی لوگ آلو گوشت کھاتے ہیں، یہاں بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، ایک ایسی چھوٹی سی سرحد ہے جس کو ہم تقسیم کر دیا۔ حکومت میں آ گئے۔ حکومت کے آنے کے بعد سب سے بڑا اریٹنٹ جو تھا اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ تھا اس وقت سلمان تاثیر کے لیے ممتاز قادری کا کیس۔ تو ممتاز قادری کو پھانسی دے دیا، پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، لیکن اس کی جو پینڈنگ چلی آ رہی تھی اس کو کوئی سزا نہیں سنا رہا تھا۔ پورے پاکستان کے اندر اس وقت کم از کم 890 لوگ جو تھے وہ پھانسی کا انتظار کر رہے تھے، اور پاکستان یورپی یونین کو خوش کرنے کے لیے ان کی پھانسی کی سزاؤں پر عمل درآمد نہیں کرتا تھا۔ ممنون حسین صاحب کو ان کی پھانسی کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کی مرسی پٹیشن جو ہے اس کو کیا جائے، اگر کہ لوگوں نے کی تھی، انہوں نے خود نہیں کی تھی۔ لیکن ممنون حسین صاحب سے میں نے خود پوچھا کہ آپ کو ایسی جلدی کیا تھی؟ چلتا رہتا ہے بیچارہ اسی کے اندر ایک ایسی کی بلا اپنے سر لینے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ روز وزیر اعظم جو تھے وہ مجھے فون کرتے تھے نواز شریف کے جلدی سمری نکالیں۔ وہ جب سمری نکلی اور جب ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی تو اس کے اندر سے تحریک لبیک کا ایک ایسا جنم ہوا
کہ جس نے پاکستان کی پالیٹکس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس دوران یہ معاملہ چونکہ نواز شریف صاحب کا بڑا زبردست ہے کہ پاناما ساتھ چل رہا تھا اور نواز شریف صاحب کو جسے فارغ کرنے کے لیے ایک طے بات ہو چکی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ اگرچہ کہ طے بات کیا ہونی ہے، سپریم کورٹ نے پاناما کا کیس جو ہے کوئی نہیں لے گیا تھا، خود نواز شریف صاحب خود لے گئے تھے۔ انہوں نے خود اسمبلی میں تقریر کر کے کہا تھا یہ ہیں وہ وسائل جن کے ذریعے ہم نے یہ فلیٹس خریدے ہیں، اور پھر خود سپریم کورٹ کو کہا تھا یہ کرو، اور سپریم کورٹ نے پھر آگے اس کے اوپر عمل درآمد کیا تو سب چیخیں نکل گئیں۔ لیکن اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا اس موضوع کو۔ اس دوران ان کی گورنمنٹ چلے گئی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو تھے وہ اس وقت وہاں پر وزیر اعظم بن گئے، یہ بھی نون لیگ کی ہی گورنمنٹ تھی۔ اور اس دوران ہوا کیا کہ امریکہ کے دفتر خارجہ نے ایک خط لکھا کہ پاکستانی قادیانیوں کے لیے انہیں تشویش ہے، اور اس پہ فضل الرحمان نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ یہ جو ان کا معاملہ ہے یہ بڑا ہمارے لیے بڑا تشویشناک معاملہ ہے۔ لیکن بہرحال بحث چل رہی تھی۔ اس دوران ہوا یہ کہ ایک 2017 کا جو ایکٹ ہے الیکشن ایکٹ، اس میں ایک ترمیم منظور کی گئی، اور ترمیم یہ تھی کہ عموماً کسی بھی الیکشن کے اندر حصہ لینے کے لیے ایک حلف نامہ دیا جاتا تھا۔ حلف نامے کی ایک حیثیت ہوتی ہے کہ جس کے بعد آپ کو سزا دی جا سکتی ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اور اس کے بعد ذلی بروزی کسی قسم کا بھی کوئی نبیوت کا دعویٰ کرے تو میں اس کو نہیں مانتا ہوں، اور میں قادیانی اور لاہوری گروپ کو بھی اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ اس کو ورڈنگ رکھنے کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ کی گئی کہ اس کے اندر سے قادیانی لاہوری والے لفظ خارج کر دیے گئے، صرف وہی رکھا گیا آخری نبی مانتا ہوں، خاتم النبیین مانتا ہوں، اس سے وہ مہر کا مطلب لینے کا مطلب۔ اور دوسرا اس کو حلف نامے کے بجائے اقرار نامہ کہہ دیا گیا، یعنی سزا کے اس بیسک چیز سے نکال دیا گیا، اور اوتھ جو بات کی جاتی ہے اس کی سزا ہوتی ہے۔ اقرار نامہ ایک انڈرٹیکنگ والی صورتحال کے اندر لے گیا۔ اس دوران قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ یہ ہو گیا ہے۔ وہ جب صورتحال ہوئی تو ایک پورے ملک کے اندر ایک عجیب و غریب کھلبلی مچ گئی کہ یہ لوگوں کو بتائے بغیر یہ ترمیم جو ہے اس کو پاس کر لیا گیا۔ زید حامد اس وقت جو تھے وہ اس وقت موجود ہوتے تھے، وہ لا منسٹر تھے، انہوں نے وہ ترمیم چونکہ پاس کی تھی، تو سب سے پہلے خادم رضوی صاحب کی تقریریں شروع ہوئیں، اور پھر انہوں نے اس کا کہا کہ مطالبہ کیا کہ اس کو ترمیم کو واپس لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زید حامد صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دیں۔ اس کے اوپر پھر ان کا دھرنا شروع ہوا، تو ایک ظفر الحق کی کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی بیٹھی رہی اس معاملے کے اندر کہ وہ سمجھتے تھے کہ چلو دھرنا ہے کچھ دنوں کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس دھرنے کے جب 8 سے لے کے کچھ دن وہاں گزر گئے تو پاکستان کے تقریباً ہر سیکولر لبرل نے اس دھرنے کے خلاف بات کی ہے، شاید ہی کوئی اینکر پرسن ہو، شاید کوئی لکھنے والا ہو، حالانکہ پاکستان میں بے شمار دھرنے ہیں۔ اس رپورٹ اس کے اندر فیصلے کے اندر بھی بے شمار دھرنوں کا نام ہے، 2014 کے بھی دھرنے ہیں، اس کے بعد کے بھی دھرنے، سارے دھرنوں کا اس کے اندر ذکر ہے۔ لیکن وہ نواز شریف صاحب کا وہ جو اس کا بھی ذکر ہے، جس کو وہ جو انہوں نے مجھے کوئی نکالا والی وہ پورے کا پورا جلوس تھا، لیکن اس دھرنے کو خاص طور پہ اس کو سامنے رکھا گیا کیونکہ ظاہر بات ہے یہ دھرنا جو تھا یہ ختم نبوت کے اوپر دھرنا تھا، تو کچھ نہ کچھ تو بات اس میں لے کے، اور سب سے اہم ترین الزام یہ لگایا جاتا تھا کہ تحریک لبیک کو وہ لے کے وہاں پہنچے ہیں، اور آئی ایس آئی کے لوگ، اور جنرل فیض کا نام لیا جاتا ہے۔ چونکہ میں اس سارے کے سارے سینیریو کے اندر ذاتی طور پہ اس کے اندر جیسے موجود تھا، میں وٹنس تھا، گواہ تھا، اور میں خادم رضوی صاحب علامہ خادم رضوی صاحب کی ذات کو ذاتی طور پہ جانتا تھا، اور تحریک لبیک کے کارکنوں کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اور محبت ہے اس کو بھی جانتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی بھی ایک CIA بھی اوپر سے اکھڑ کے آ جائے تو وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو وہ لوگ وہاں پر پہنچے، اس کے بعد نیگوسیشن شروع ہوئیں۔ پنجاب جو ہے اس کے اندر جو ہے اپنا ہاؤس میں وہاں نیگوسیشن ہوتی رہی، اور وہاں پر تقریباً یہ طے ہو گیا کہ زید احمد نے کہا میں خود بھی استعفیٰ دیتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں کوئی کسی کے لیے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کے تصور سے روگردانی کی سزا دنیا میں بھی نہیں بھگتنا چاہتا، اور آخرت میں تو بالکل ہی کوئی بھگتنا نہیں چاہتا۔ وہ خود تیار تھے، لیکن ہمارے ہر لوگ نہیں استعفیٰ دینے کی کیا ضرورت ہے، رہنے دو، سب کچھ کرو۔ میں ان خفیہ ہاتھوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی یہ صورتحال، لیکن ہمارے ہاں ہوتے ہیں کچھ ایڈمنسٹریشن کے لوگ
جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ فیصلہ لکھتے ہوئے انہیں الف بے کا نہیں پتہ لگتا، کہ جیسے انہیں بالکل نہیں پتا تھا کہ ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے، جلوس کس قسم کے ہوتے ہیں، ان کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے، پاکستان کی ٹوٹل فورس کتنی ہے، ان کو لک کرنے کے لیے پھر اس کی ریپرکشن کیسے ہو سکتی ہیں، آگے کیسے ہینڈل ہوتے ہیں، اپنی اسکیرسٹی یعنی کمی کا بھی احساس کیسے کیا جا سکتا ہے، آگے بالکل نہیں اندازہ، بالکل ان کو بالکل نہیں اندازہ، اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، نہ وہ سول جج رہے، نہ وہ کسی جگہ سے اس کو انہوں نے کسی جگہ سیکشن 144 کیا کام کیا، نہ اس کے بعد سول جج رہے، نہ وہ جج، نہ وہ ہائی کورٹ کے جج رہے، بلکہ چیف جسٹس لگ گئے، اور ویسے بھی کوئی کرمنل ان کی پریکٹس نہیں تھا، ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا، انہوں نے جیسے ہوتا ہے نا میں آرڈر کرتا ہوں تو یہ کر دو تو وہ کر دو، ایجنسیز کے پیچھے گزار بات ہے، کسی کو اندازہ ہی نہیں پاکستان کے اندر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لوگ بغیر کسی ایجنسی کے کہے وارفتگی سے نکل سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ وہاں جاتے انہوں نے ایکشن لیا، اب ایکشن جب لیا تو وہاں شہادتیں ہو گئی بہت سارے لوگوں کی، آنسو گیس کے جتنے شیل وہاں پھینکے گئے شاید ہی کہیں، اور وہ رکے رہے۔ اب ایڈمنسٹریشن کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے شروع ہو گئے، کیونکہ مجھے اتنا پتا ہے کہ پاکستان کے اس وقت جتنے بھی لوگ پولیس کے اندر ایڈمنسٹریشن میں کام کر رہے تھے، ان کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ 1,500-2,000 بندے بھی تحریک لبیک کے اگر لاہور میں ہوں تو ہمارے پاس پولیس کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم تحریک لبیک کے لوگوں کے ساتھ کنفرنٹ کر سکیں۔ اس کا میں اگلے دھرنے کے ساتھ آپ بتاتا ہوں کہ کیا صورتحال ہوئی تھی اور اس کے اندر پھر کیسے ان کو ٹھیک کرنا پڑا تھا اس سارے معاملے کو۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے شاید خاقان عباسی صاحب کی ویک سی گورنمنٹ تھی، ایڈمنسٹریشن نے کہا ایکشن۔ جب وہ ایکشن ہوا تو پھر تحریک لبیک کے لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم اب آپ پہ بھروسہ نہیں کرتے، خواہ رانا ثناء اللہ ہو، خواہ شاید خاقان عباسی ہو، خواہ احسن اقبال ہو، ہمیں ضمانت کوئی اور تیسرا گروپ دے۔ اور اس کے بعد یہ آربیٹریشن کے طور پہ اس لیے جو ہے وہ نام جو ہے جنرل فیض حمید کا آیا تھا، اور آرمی چیف کی انہوں نے ضمانت مانگی تھی۔ آرمی چیف کی اگلی ضمانت میں بتاتا ہوں وہ کس وقت ہوئی تھی، اس وقت دھرنا جب ختم ہوا تو وہ کیا صورتحال ہوئی تھی۔ یہ جو آیا ہے یہ اس کے اوپر یہ ٹوٹل ساری کی ساری چیز تھی۔ اس میں ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ شہباز شریف نے ان کو آگے جانے دیا تھا۔ میں اس وقت کے آئی جی کو باقی لوگوں کو جانتا ہوں، میرے ظاہر بات ہے میرے خیال ہے میرے بیچ میٹ تھے اس وقت جو آئی جی تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں ان کو لاہور میں ہم ہینڈل نہیں کر سکتے، لاہور میں ان کا بیسس بہت زیادہ مضبوط ہے، اور ہم ان کو آگے اگر جانے دیں گے تو اسلام آباد میں ہوگا جب کہ 3-4 صوبوں کی پولیس بھی، باقی چیزوں بھی، فیڈرل گورنمنٹ بھی، فیڈرل چیز وہ آ جائیں گی تو ان کو ظاہر بات ہے بہتر طور پہ ہینڈل کیا جاتا ہے۔ بڑا آسان جواب ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ ان کو لے کے وہ چلے تھے، ان کو یہ کیا تھا اور یہ کرتے، جیسے آج کہتے ہو تم اس نے آئی ایس آئی کو کیوں نہیں بلا لیا فلاں کو، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں اگلی انوالومنٹ کی صورتحال میں آپ کے لے کے آتا، اب یہ اس میں انہوں نے یہ جو کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے، ایجنسیز کی رپورٹ، انہوں نے 3 لوگوں کو جو بلایا تھا، اب 3 میں جو ظاہر بات ہے سابق آئی جی سید اختر علی صاحب، یہ بھی میرے بیچ میٹ ہیں حضرت جو ہیں، اور طاہر عالم خیر جونیئر ان سے، اور خوشحال خان کو انہوں نے جو سفارشات مرتب کی ہیں انہوں نے بڑے واضح طور پہ بتایا ہے کہ یہ گورنمنٹ نے ان کو رسپانسبلٹی دی تھی، اور گورنمنٹ نے اس لیے دی تھی کہ گورنمنٹ سے وہ دھرنا اتنی ساری آنسو گیس اور گولیوں اور ان سے نہیں ختم ہو رہا تھا، اور اگر ایک دفعہ وہاں پر لاشیں جو ہیں پاکستان کے اندر جاتی، فائز عیسیٰ صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اس کا ریاکشن کیا ہوتا۔ آپ تو سپریم کورٹ کے شاندار قسم کے ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہو، آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ساری چیزوں کے اندر کیا صورت ہے۔ جہاں آئی ایس آئی اور باقی لوگ جہاں کام کرتے ہیں وہ بالکل اور ہیں، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے وہ کہاں کام کر رہے ہیں اور کس جگہ کام کر رہے ہیں اور کس جگہ۔ آپ تو 6 ججوں نے جو کہا ہے ان کے اوپر آپ نہیں کر پا رہے، ان میں آپ نے کبھی ڈی جی آئی سے کو بلا کے کہا ہے کہ تم نے یہ کہا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ یہ معاملہ ختم نبوت کا تھا، معاملہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا تھا، ان کی شان رسالت کا تھا، اس لیے جس کو چاہو جو چاہے تبصرہ کرتا چلا ہے۔ اگلی صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد پھر یہ ختم۔ اب میں اپنے ایک اور دھرنے کی بات کرتا ہوں کہ جس وقت قادم علی صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رخصت ہونے کے بعد پھر ان کے بعد دوبارہ بھی اور بھی دھرنے ورنے چلتے رہے، کیونکہ ایک آسیہ مسیح کا کیس آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس کے اندر وہ واپس جب آئے تھے اس سے اسلام آباد کے دھرنے سے تو وہ بیمار ہوئے تھے، اور بیمار ہونے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ان کی تنظیم پہ پابندی لگی اور وہ ایک لمبا چوڑا ایک صورتحال پڑی تھی۔ اس دوران دوبارہ انہوں نے ری آرگنائز کر کے اپنی تنظیم کی پابندی کے لیے جو ہے وہ جلوس نکالنے کی کوشش کی تھی کہ دھرنا دیں گے ہم کو۔
آپ اندازہ کہ اس دھرنے کے اندر میں دونوں طرف سے کسی نہ کسی طور پر میرا تھوڑا بہت رول تھا، اور اس میں عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے بھی، اور تحریک لبیک کے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ جو ہے کوئی نہ کوئی اس مسئلے میں ہم کریں، کیونکہ ظاہر بات ہے ہم لڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس وقت تو خریق ختم نبوت کی بات بھی نہیں ہے، اس وقت ہماری تنظیم کی بحالی کا مسئلہ ہے، ہمارے اوپر جو کیسز لگے ہوئے ہیں، باقی چیزیں، ہم ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم کو روز روز کے ہم کو بہت پاگل تو نہیں ہے کہ ہر صورتحال چلے۔ تو اس دوران میں جیل کے اندر جا کے سعد رضوی صاحب سے ملاقات، بچہ ہے ہمارے بزرگوں کا، بزرگ تو نہیں تھے، خازن صاحب سے چھوٹے ہی تھے، لیکن میں ان کے بزرگوں سے بھی زیادہ عزت کرتا ہوں، بلا کے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ، میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اپنے والد کو دیکھا ہے اتنی زبردست، ان کو دیکھا ہے، پھر ان کے ساتھ سب سے بات ہے کہ علامہ اقبال کو جس طریقے سے وہ پڑھتے تھے، میں تو حیران ہو جاتا تھا کہ کیا خوبصورت، کیا ان کی قرآن کے اوپر اور تصور جو تھا دین کے نفاذ کا، میں نے بہت کم لوگوں کو اتنا زبردست تصور دیکھا ہے۔ تو میں ان سے ملا بھی، وہاں بھی بہت مشکل سے گفتگو ہو پاتی تھی۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ بعد میں عمران خان صاحب سے میں ملا، میں گورنر ہاؤس میں، اور بات جو ہے کسی حد تک طے ہو رہی تھی، بلکہ ہو گئی تھی، بلکہ رات کو 10 بجے ہم نے ان کو بتا دیا کہ یہ مطالبہ ہے کہ ان کے واپس ہو جائیں گی، وہی بات جو 2017 کے دھرنے میں تھی، کہ مان لیا انہوں نے مان لیا، اپنا رانا ثناء اللہ وغیرہ نے بھی، حسن اقبال نے بھی، شاید خاقان عباسی میں استعفیٰ یہ بھی تھا کہ وہ واپس ہو جائیں گی ان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکشن 4 کے بھی ان کے جو ہے شیڈول 4 کے بھی کیسز ختم کر دیے جائیں گے، اور باقی کورٹوں کے اندر تو کیس چلتے ہی رہتے ہیں۔ یہ طے ہو گیا تھا۔ 11 بجے کے قریب اعجاز چودھری صاحب کو میں نے باقاعدہ کہا کہ آپ عمران خان صاحب کو میسج کر دیں، اور اگلے دن 10 بجے انہوں نے کہا کہ وہ میسج جو ہے وہ ان کو پہنچا دیا۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوا تھا، ہاں اس کے بعد کیا ہوا تھا، اس میسج کے بعد کودتے ہیں لوگ، جیسے وہاں کودے اسلام آباد میں، یہ وہ لوگ ہیں جو مس لیڈ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہماری قوت بہت ہے، اور ان میں ایڈمنسٹریشن کے لوگ نہیں ہوتے، یہ کچھ بلائیں ہیں جن کو میں بیسیکلی سپر امپوز بلائیں، جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر ہے قاضی فائز صاحب تجنسیس کا رول، وہاں پر بھی یہی کیا تھا کچھ لوگوں نے کہ نہیں ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں، ریٹ آف دا گورنمنٹ، جو جامعہ افسا میں ہوا، جامعہ افسا میں مشرف کو کہا گیا ریٹ آف دا گورنمنٹ، اور مشرف کی خواہش بھی تھی ریٹ آف دا گورنمنٹ، اور اس کے بعد 2007 کے بعد پاکستان نے پہلے دفعہ خودکش حملے کا آغاز ہوا، اور پاکستان پہ خودکش حملوں سے نہیں نکل سکا۔ یہی انہوں نے کیا کہ یہ اب ان سے یہاں سے چلے ہیں جس وقت، تو رستے میں پھر ان کا پہلا مڈبیر جو ہے وہ ہوا شدرہ میں۔ شدرہ میں ایڈمنسٹریشن کو اندازہ ہو گیا کہ ہم کیا ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تو بہت فورس ہے، اور پہلے بھی ان کے اسیسمنٹ یہی تھی، کسی بھی پولیس والے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کیا اسیسمنٹ ہے اس کے بارے میں، کہ اگر تحریک لبیک کے لوگ جو تھے ان کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہو جائے تو کتنا مشکل ہوگا ان کو اسٹریٹ فائٹ کرنا۔ وہ کرتے کرتے کاموں کی تب پہنچے تو کاموں کی میں کور کمانڈر لاہور ہوتے تھے، ان کے وہاں اجلاس ہوا۔ اب اجلاس کی میں سٹوری سناؤں گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے لوگوں کو چیزوں کو پتہ نہیں ہے۔ ڈی جی رینجر بھی بیٹھے ہوئے تھے، سی سی پی او بھی تھے، اور بھی لوگ تھے بیٹھے ہوئے۔ اب وہاں سے نقشے لگ گئے، جناب کہاں بیٹھے ہوئے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ روڈ کہاں جاتی ہے، یہ جناب ناروال کو جاتی ہے، یہ کہاں جاتی ہے اس طرف جاتی ہے، یہ کہاں جاتی ہے لاہور کو آتی ہے، ٹھیک، اس روڈ پہ یہاں بلاک کر دیں، اس روڈ پہ یہاں بلاک کر دیں، اس روڈ یہاں بلاک کرتے ہیں، اس روڈ بلاک کر دیں، ٹھیک۔ آپ کے پاس پریزن وین کتنی پوچھا گیا، وہ آئی جی جو تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس لاہور میں 55 پریزن وین ہے، تو کتنی سپیئر کر سکتے ہیں؟ ہم 51 تک سپیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں 52 کر دیں، 52 لے جائیں۔ شیخوپورہ سے بھی ایک وین پریزن وین منگا لیں۔ گجرانوالہ والے جو ہے سی سی پی او صاحب کتنی کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی 2 ہم بھی کر دیں، ٹھیک ہے، یہ سارے 50 وین لے جائیں، کراس کریں، اور کتنے لوگ ہیں وہاں پر؟ انہوں نے جی کہ تقریباً 4 سے 5 ہزار لوگ ہیں، بس آپ اٹھائیں اور ڈالتے جائیں، آپ اٹھائیں اور ڈالتے جائیں۔ جب تیسری دفعہ انہوں نے کہا نا کہ آپ اٹھائیں اور ڈالتے جائیں، تو پہلی ہنسی جو ہے وہ نکلی ڈی جی رینجرز کی، کیونکہ اس کو پتا تھا سچویشن کیا۔ اس کے بعد ایک دو اوروں نے ہلکی، تو انہوں نے ذرا سا کورکمان صاحب نے یوں دیکھا اور انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ پکڑے ہیں کہ ہم اٹھا کر ڈالتے جائیں گے ان کو، دے ول ریزسٹ۔ یہ قاضی فائز صاحب کو بھی نہیں پتا تھا، کور کمانڈر کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ریزسٹ کرتے ہیں، اور کس لیول پہ ریزسٹ کرتے ہیں، اور چیزیں کیا ہیں۔ 53 میں جب جنرل اعظم نے مارشل لا لگایا تھا ختم نبوت کا، اس کے خون آج بھی رستا ہے، اور سکندر مرزا نے جا کے لگایا تھا وہ مارشاء اللہ،
آج بھی وہ کمیٹی کی میٹنگ موجود ہے کہ خواجہ ناظم الدین صاحب وزیر اعظم پاکستان صدارت کر رہے تھے، لاہور میں ہنگامے شروع تھے ظفر اللہ جو ہے اس وزیر خارجہ کے بارے میں، اچانک اسکندر مرزا اٹھتے ہیں اور وہاں جا کے آتے ہیں، 10 منٹ بعد واپس آتے ہیں کہ میں نے لاہور میں جنرل اعظم کو کہہ دیا وہ مارشل لا لگا دے. تو انہوں نے مارشل لا لگا دیا اپنے ہیں، اور وزیر اعظم بھی چپ ہے، کیونکہ اس وقت سول بیوروکریسی جو تھی وہ بڑی ٹاپ پہ تھی 53 54 کے اندر. یہ تو 58 میں جب ایوب خان آیا تو آئی مارشل لا لگایا گیا، تو اس کے بعد رپورٹیں آنی شروع ہوئیں. ایک دن خواجہ ناظم الدین صاحب نے بلایا سکندر مرزا کو. سکندر مرزا صاحب کمال ہے، آپ سیکرٹری ڈیفینس ہیں، روز اتنے مولوی مر رہے ہیں وہاں پر، میں اتنے علماء دین مر رہے ہیں، میں تو لوگوں کو سامنا نہیں کر سکتا ہوں، قیامت دن میں تو ڈر جاتا ہوں. اس نے واپس فون کیا جنرل اعظم کو، سکندر مرزا نے. اس نے کہا تم عجیب آدمی ہو یار، تھوڑا عقل سے کام لو، کہو ہم نے اتنے شرپسند مارے ہیں، مولوی کا نام کیوں لیتے ہو؟ وہ بھی جنرل اعظم صاحب ظاہر بات ہے فوج کے آدمی تھے، ٹرینڈ نہیں تھے اس طرح کے سول مین، انہوں نے پھر شرپسند کا، اور پہلی دفعہ پاکستان کی اینلز کے اندر شرپسند کا جو لفظ ہے وہ ایڈ ہوا تھا، پھر دہشت گرد ایڈ ہوا. یہ ہے ساری سچویشن. اس سچویشن کے اندر یہ جو جس وقت یہ فیصلہ آیا تھا نا، اس وقت ہی میں نے کہا تھا یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے، اس لیے کہ قاضی فائز صاحب نے بغیر کسی ایویڈنس کے بات کی ہے. ایک آدمی کی بات کرتے ہیں کہ جب سار عالم صاحب نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ فلاں جگہ ان کے بارے میں ان کو روکو، اس کو روکو. کس کے بارے میں کہا گیا تھا اس کو روکو؟ میں اس وقت ٹی وی پہ تھا، میں بولتا تھا، ہمیں تو نہیں پتا. کیا ایک اب سار عالم صاحب کا ہیئر سے ایویڈنس، اس کے اوپر پورے کا ہیئر سے ایویڈنس لا کے تحت کوئی سبسٹینشیل پروف نہیں ہے جس کے اندر اس کا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں فیصلہ دے رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہیئر سے ایویڈنس جو ہے جس کا کوئی سبسٹینشیل پروف موجود نہ ہو، جس کا کوئی نہ کوئی آپ کو کیا ٹیپ بتائی انہوں نے؟ آپ کو کیا بتایا کہ مجھے یہ لکھ کے بھیجا گیا؟ مجھے آپ کو شخص کہتا ہے کہ آپ 4 بندوں کو قتل کر دو اور میں جا کے قتل کر دیتا ہوں، تو کیا میں رسپانسبل ہوں انلیس آئی پروف؟ یہ تو بیسک بچے کو بھی پتا ہے قانون کے. لیکن فیصلہ آ گیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارے لوگ جن کے دلوں کے اندر اور دماغ کے اندر ایک امیج بنا ہوا تھا کہ اس فیصلے کے بعد پتہ نہیں پاکستان جو ہے ایک سیکولر اسٹیٹ میں ڈھل جائے گا، ان کا امیج جو ہے وہ ختم ہو گیا. میں اختر علی شاہ صاحب وہ ہیڈ ہیں اس کے، میرے بیچ میٹ ہے، میری ان سے بات تو نہیں ہو سکی، لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ رپورٹ جو ہے یہ بہت ٹھیک لکھ کے دی ہے. یہ رپورٹ بنیادی طور پہ بتاتی ہے کہ جب آپ فیصلہ لکھو تو قانون کے مطابق لکھا کرو، جذبات کے مطابق نہ لکھا کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.